بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی دعائیں سرن پڑھی جائیں گی یا بلند آواز سے پڑھی جائیں گی؟ تو نماز جنازہ کی دعائیں سرن پڑھی جائیں گی، جہرن نہیں پڑھی جائیں گی۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی دعائیں جہرن پڑھی۔ تو مسلک احناف کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دینا مقصود تھا، اس لیے دعائیں بلند آواز سے پڑھی۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسلک احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں اس صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت دعا کی نیت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں دعا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرات کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسلک احناف کے نزدیک ہے، باقی مسالک جو ہیں اپنے اعتبار سے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کن جگہوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا بغیر کسی عذر کے مکروہ ہے۔ مثلا ہمارے پاس کوئی عذر موجود نہیں تھا تو اس عذر کے بغیر ہی ہم نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر موجود ہوگا، مثلا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم باہر میدان میں نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، راستے میں۔ راستے سے مراد سڑک بھی ہے اور عام راستہ بھی ہے۔ تو عام راستے میں اور سڑک میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے جب ہم سڑک پر نماز جنازہ پڑھیں گے تو سڑک سے گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، تو وہاں پر آنے جانے والوں کو ہماری نماز جنازہ پڑھنے سے تکلیف ہوگی، اس لیے راستے میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، کسی دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر۔ مثلا ہم نے کسی کی زمین پر نماز جنازہ پڑھی، ہم نے اس سے اجازت نہیں لی کہ ہم یہاں پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے اجازت لی اور اس نے پڑھنے کی اجازت دی تو اس صورت میں وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے اجازت نہیں لی، پوچھا بھی نہیں اور سیدھے ہم نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بہت ساری اموات ہمارے پاس جمع ہو گئی تو ان اموات پر کیا ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھیں گے یا الگ الگ سے نماز جنازہ پڑھیں گے؟ مثلا کہیں پر موت ہو گئی، بہت سارے افراد مر گئے، تو اب ہم نے ان سارے افراد کو سامنے لایا، تو کیا ہم سارے افراد کو ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھیں گے یا الگ الگ سے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ الگ الگ سے ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن جب الگ الگ نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس صورت میں ترتیب کیا ہوگی؟ مطلب سب سے پہلے کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو اس صورت میں یہ ترتیب ہوگی کہ جو سب سے افضل علم میں ہو اور عمل میں ہو اس کی سب سے پہلی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس سے تھوڑا نچلے درجے میں ہو پھر اس کی پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد اس سے تھوڑے نچلے درجے میں جو ہو اس کی پڑھی جائے گی۔ اسی ترتیب سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ بیک وقت ساروں کی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بیک وقت سب کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ الگ الگ سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر ہمارے پاس بالغ اور نابالغوں کے مطلب بالغ بھی میت ہمارے پاس آ گئی اور نابالغ بھی میت ہمارے پاس آ گئی اور ان کا نماز جنازہ ہم نے پڑھانا ہے، تو اب اس میں کون سی دعا پڑھیں گے؟
چھوٹا بچہ بھی ہمارے پاس ہے اور بڑا جوان بھی ہمارے پاس ہے، مطلب نابالغ اور بالغ ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں اموات، اس طرح کے اموات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب ان کی نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے آخر میں، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بالغ مرد اور بالغ عورت ہو تو اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھیں گے، جب بالغہ عورت ہو یا بالغہ بچی ہو یا بالغ بچہ ہو تو اس صورت میں اللہم اغفر اللہم اجعلہ لنا یا اللہم اجعل حالنا پڑھیں گے۔ تو اللہم اغفر لحینا بڑوں کے لیے پڑھیں گے، اور چھوٹوں کے لیے اللہم اجعلہ لنا یا اللہم اجعل حالنا، بچی ہے تو اللہم اجعل حالنا پڑھیں گے۔ تو اب اگر ہمارے پاس بڑا بھی موجود ہے اور چھوٹا بھی موجود ہے تو اس صورت میں ہم کس کی دعا پڑھیں گے؟ تو اس صورت میں ہم اللہم اغفر لحینا بھی پڑھیں گے، تو اگر وہ چھوٹی بچی ہے تو اللہم اجعل حالنا پڑھیں گے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اللہم اجعل حلنا پڑھیں گے۔ نماز جنازہ میں مسبوق کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے مسبوق کو سمجھنا چاہیے۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ تو مسبوق کہتے ہیں اس شخص کو جو بعد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ مثلا نماز میں کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں آ گیا تو اس کے مسبوق کہا جائے گا، اور نماز جنازہ میں اس کو مسبوق مانا جائے گا جس کی کچھ تکبیریں چھوٹ گئی ہوں۔ اگر کسی شخص کی کوئی تکبیریں چھوٹ گئی تو اب وہ نماز جنازہ میں شریک ہو گیا، تو اب کس طریقے سے اس نماز جنازہ کو ادا کرے گا، اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ شخص جو ہے سیدھے نماز میں شریک نہیں ہو جائے گا، جس طریقے سے مطلب عام نمازوں میں انسان سیدھے نماز میں اللہ اکبر کر کے نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے نماز میں وہ شریک نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ امام کی تکبیر کا انتظار کرے گا۔ جب امام صاحب تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد وہ بھی اللہ اکبر کرے گا، تو یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اس کے بعد امام صاحب جتنی تکبیریں کہے گا سلام پھر کر اب یہ شخص ان تکبیروں کو ادا کرے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس شخص کو اگر جنازہ جلدی اٹھانے کا خوف ہو، مثلا جنازے کی نماز ہو گئی تو اب جو ہے جلدی سے لوگ اٹھ رہے ہیں، تو اب ان ساری تکبیروں میں اگر وہ دعا پڑھے گا بھی نہیں پھر بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر تاخیر سے جنازہ اٹھایا جائے تو اس صورت میں ان دعاؤں کو پڑھے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری تھا۔